अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज अहम इशूज़ हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। आज एक मरतबा फिर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से खिताब किया है और माजी के किस्से एक बार फिर छेड़े हैं। फिर उन्होंने इमरान खान से बनी गाला में होने वाली मुलाकात का जिक्र भी किया है और ये भी कहा है कि अगर उनको ना निकाला जाता हुकूमत से तो मुल्क के हालात आज मुख्तलिफ होते। मियाँ साहब ने उन तमाम जो चीज़ें हैं उनका जिक्र तो किया है, हुकूमत से निकाले जाने का एक मरतबा फिर भी शिकवा तो किया है, लेकिन आज की गुफ्तगू में भी उन्होंने जो निकालने वाले हैं या जो असल ज़िम्मेदार हैं, जैसे माजी में तनकीद की जाती है मियाँ साहब के ऊपर कि वो नाम नहीं लेते, आज भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। सिर्फ इतना कहा कि उनको अगर हुकूमत से ना निकाला जाता तो मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते। दूसरी जानिब अगर देखें तो आज अपोजिशन अलायंस जो है उन्होंने स्वात में ताकत का मुजाहरा किया, पावर शो उन्होंने किया, एक जलसा किया गया जिसमें अहम रहनुमाओं ने शिरकत भी की और उन्होंने खिताब भी किया। दूसरी जानिब ये भी खबरें सामने आ रही थी, आज अखबारों में भी ये खबरें हैं कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट्स हैं उस हवाले से उनका वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है कि 1971 से मुतल्लिक जो ट्वीट है उनकी उन्होंने मंजूरी दी थी, अलबत्ता जो वीडियो ट्वीट की गई उनके अकाउंट से उसकी मंजूरी उन्होंने नहीं दी थी। तो आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और आखिरी सेगमेंट में हम जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो चमन की सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त सियादान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया खोसा साहब। सर सबसे पहले तो मियाँ साहब ने आज भी पार्टी रहनुमाओं से जो गुफ्तगू की उसमें खान साहब से बनी गाला में होने वाली मुलाकात का जिक्र किया, कहा कि हम तो बातचीत के ज़रिए आगे चलना चाह रहे थे, इमरान खान साहब चले नहीं। आप क्या समझते हैं, वाकई वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, बातचीत होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? देखें क्या कहें, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, मैं अब क्या कहूँ, शर्म तुमको मगर नहीं आती। देखें जो शख्स कहता था कि वोट को इज्जत दो, क्या ये वोट को इज्जत दे रहे हैं कि जो है ये 8 फरवरी का इलेक्शन हारे हुए डॉक्टर यास्मीन से हारने के बाद मैं हैरान हूँ कि किस तरह वो जो है किस गैरत और हमीयत और किस तरह वो शिकायत करते हैं। जब अवाम ने आपको मुस्तरद किया है 8 फरवरी को, तो फिर भी आप जो है ढिठाई से आपने बादशाहत पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दी। खुद आप जो है माशाअल्लाह डी फैक्टो वज़ीर आज़म यानी पार्टी के सरबराह बन गए। भाई साहब को आपने वज़ीर आज़म बना लिया, समदी साहब को जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, दुख्तर नेक अख्तर को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर बना दिया। बाकी तो सारे जो है ना वो बाकी यही रही है, ताजपोशी कर दें और फिर एक ब्यूगल बजाएं कि होशियार जो है बादशाह सलामत तशरीफ़ लाते हैं, प्रजा को हुक्म दिया जाता है कि सरबसजूद हो जाए। बाकी यही कसर रह गई है। देखें जो बातें कर रहे हैं मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब, किस्सा पारीना, वो पहले भी जो है बहुत ज़्यादा चीखो पुकार करते हुए मुझे क्यों निकाला करते हुए, और फिर जो है झूठ बोलकर लंदन चले गए और लंदन जाने के बाद 1 महीने का जो है सिर्फ कह कर गए थे। शहबाज शरीफ ने बयान हल्फिया हाई कोर्ट में जमा करवाया और उसके बाद जिस अंदाज से जो है ये 6 साल के बाद माशाल्लाह तशरीफ़ लेकर आए हैं वो भी आपके सामने है कि इनको सज़ा याफ्ता होने के नाता से बजाय इसके कि एम्बेसडर जो है इनको वहाँ गिरफ़्तार करता, लंदन में गिरफ़्तार करता, इसलिए कि इनके ख़िलाफ़ नाकाबिल ज़मानत वारंट मुस्तकिलन परपेचुअल वारंट्स अदालती निकले हुए थे। वो बजाय इसके कि इनको गिरफ़्तार करके डिपोर्ट करके अडयाला जेल में पहुंचाता, उन वारंटों की जो है तकमील में जो कि रियासत पाकिस्तान की तरफ से आए हुए थे और जो अदलिया के जो है थे, लेकिन वो बजाय इसके रेड कार्पेट दे के फिर रेड कार्पेट दे के इनको जो है एम्बेसडर हीथ्रो एयरपोर्ट पर बिठाता है और जब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं खैर से इस्लामाबाद में तो बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है और फिर उसके बाद। लेकिन खोसा साहब जो जिन रिपोर्ट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, या मियाँ साहब लंदन गए थे उस वक्त तो वज़ीर सेहत जो हैं वो यास्मीन साहिबा थी, आपके इल्म में होगा,
تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رپورٹس درست نہیں تھیں یا کچھ، تو پھر آپ ہی کی جماعت کی اس وقت حکومت تھی، تو کیا پی ٹی آئی یہ ارادہ رکھتی ہے کہ وہ تمام حقائق سامنے لائے گی جن رپورٹ پہ جس بنیاد پر جو ہے وہ میاں صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی گئی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر دباؤ تھا کہ میاں صاحب کو باہر جانے دیا جائے؟ دیکھیں آپ دونوں چیزوں کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو آپ بات عمران خان نے خود تسلیم کر لی ہے کہ باجوہ جس انداز سے مداخلت کر رہے تھے، اگر یہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ نے محترم نواز شریف صاحب کے جو ان کی رپورٹس تھیں اس حد تک جو ہے ان کو وہ میگنیفائی کیا کہ عدالت نے بھی کہا کہ اگر یہ کچھ ہو گیا انہیں تو کون ذمہ وار ہوگا، اور ایسا لگتا تھا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اب ان کے گئے تو گئے، گئے تو گئے، اس حد تک جو ہے نہج پر ان کا جو ہے وہ لے کر آ گئے تھے۔ اور خود محترم جب نواز شریف کو بھیجا گیا جس انداز سے، تو یہ سٹیئرز سیڑھیاں چل کے جہاز پر نہیں گئے، یہ اس کے لفٹ کے ذریعے جہاز پر پہنچے، اور اس کے بعد لیکن کھوسا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو وزارت صحت تھی اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بلکہ یہ رپورٹ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تیار کی گئی؟ ہاں ظاہر ہے، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں جب آپ کے سامنے رپورٹ آتی ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ کیا کریں، جب ڈاکٹرز کے پاس رپورٹ آتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی کی بنیاد پر جو ہے کہے گا کہ واقعی اس کی گریوٹی جو ہے، اس کی جو ہے سنگینی جو ہے صحت کی، اسی چیز کی متقاضی ہے کہ جانے دیا جائے، تاکہ یہ حکومت کے گلے نہ پڑے کہ جی آپ نے علاج پہ نہ جانے کی وجہ سے کسی کی جان لے لی۔ تو وہ میں یہ اس بحث میں نہیں پڑتا، مگر سوال یہ ہے کہ یہاں سے جاتے ساری لندن میں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، اشاش بشاش ہو گئے، اور ہوٹلوں میں پھر رہے ہیں، اور اس کے بعد سیریں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سیاسی بیانات دے رہے ہیں، تو اس کے بعد دیکھیں یہ فراڈ تھا۔ اس وقت جو خان صاحب کے سیل کی تصویریں سامنے آئی ہیں، اس کے بعد تو اب جاوید لطیف صاحب کا آپ بیان دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو 5 سٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، وہ یہ بیانات بھی دے رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو سہولیات ہیں وہ نہ آصف زرداری صاحب کو تھیں، نہ نواز شریف صاحب کو تھیں، نہ مریم صاحبہ کو تھیں۔ کیا بات ہے کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ یار وہ دیکھو تو صحیح، 6 بائی 10 فٹ کا ایک کمرہ ہے، ایک ہی کمرہ جس کے اندر جو ہے گھسیڑ کر جو ہے گھسٹم کیا ہوا ہے، ایک طرف کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ایک طرف جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، ایک طرف جو ہے کولر سا رکھا ہوا ہے، اور کوئی شرم آنی چاہیے جو بھی یہ کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں 6 بائی 10 یا 8 بائی 10 کا کمرے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پلیشل ان کو جو ہے گھر دے دیا گیا ہے، یا کوئی ایسا ان کو وسیع طور پر کوئی جگہ دے دی گئی ہے، تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ آپ ذرا دکھا دیں، دوبارہ دکھا دیں یہ ٹی وی کے اوپر، پھر ان سے پوچھیں۔ کاش کہ قید تنہائی میں آپ کو بھی اس طرح رکھا جائے، جبکہ آپ کے ان کے ذرا کمرے دکھائیں جو محترم نواز شریف صاحب کو ملے ہوئے تھے، مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، کھوسا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو تو واک کرنے کی اجازت نہیں تھی، پوری گیلری نہیں دی گئی تھی، ٹی وی نہیں دیا گیا تھا، ایئر کولر تو نہیں دیا گیا تھا۔ زرداری صاحب کا چونکہ میں وکیل رہا ہوں، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ تھرو آؤٹ ہسپتال میں رہے ہیں، ماشاءاللہ پورا فلور بک ہوتا تھا، مگر میں اس چیز میں نہیں جاتا۔ دیکھیں کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی جو ہو وہ ناقابل مطلب فہم ہے، آپ بالکل کسی طور پر بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ بھلے ان کو سزائیں دیں، لیکن آپ غیر انسانی سلوک نہیں کر سکتے ہیں، یہ غیر انسانی سلوک ہے، آئزولیشن میں رکھا گیا ہے۔ اور معاف کیجئے گا، زرداری صاحب کا ہو یا نواز شریف صاحب کا ہو، یہ جو جیل ہوتی ہے وہ کسی اور کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ جب یہ ہائی پروفائل پرسنالٹیز کو اسٹیبلشمنٹ جب مقید کرتی ہے تو معاف کیجئے گا سویلین کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ سو یہ چوہے بیلی کا کھیل ختم ہونا چاہیے، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے سامنے بھی عمران خان نے کہا کہ جیل جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے، تو یہ انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ بات کہی، تو اس لیے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پارلیمان بالکل کھوسا صاحب لاسٹ ٹائم پارلیمان کے اندر جو بلاول بھٹو صاحب نے اسپیچ کی تھی اس میں پی ٹی آئی کے اوپر بڑی تنقید کی تھی، انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ایک طرف تو تحریک انصاف جو ہے وہ جمہوریت کی بات کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف اگر مذاکرات کی بات آئے تو وہ سیاسی جماعتوں کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب کی تنقید جو ہے وہ جائز ہے؟ دیکھیں تنقید تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اب میں جانا نہیں چاہتا، میرا بہت تعلق رہا ہے، لیکن کیا الذوالفقار جو ہے یہ پی ٹی آئی نے بنائی ہے؟
کیا ہائی جیک جو ہے جہاز کو ہائی جیک کر کے وہاں باہر لے جانا یہ پی ٹی آئی نے کیا یا ذوالفقار نے کیا تھا؟ اور الذوالفقار کس کی تنظیم تھی؟ تو یہ مت مسخ کریں تاریخ کو، خدا را ہم نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے کہ ہمارے جو ہے بانی عمران خان کو انہوں نے پابا سلاسل ابھی تک کر رکھا ہے، جبکہ سائفر کے کیس میں غدار 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 کی ریٹ لگائے ہوئے تھے اور ڈویژن بینچ نے اٹھا کے اس کیس کو ہوا میں پھینکا ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کی غیرت اور حمیت کا علم بردار عمران خان ہی ہے جس نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا، اور جس کو جو ہے عدالت نے باعزت بری کیا ہے ایسے مقدمے سے جو انہوں نے بہت ٹرمپٹ کیا ہوا تھا۔ اور اسی طرح جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو یہ القادر والا یا توشہ خان والا اس کا جو ہے یونیورسٹی والا کیس ہے جس میں 190 ملین پاؤنڈ جو ہے کہتے ہیں برطانیہ سے آیا، وہ بھی ان کو شرم آنی چاہیے بنانے والے کو، کیونکہ ملک ریاض بار بار چیخ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے زور دے رہے ہیں۔ لیکن کھوسا صاحب اب جو مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، ایک سادہ سا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، اس پہ بڑی بحث بھی ہو رہی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طاقتور حلقوں سے بات کی جائے گی، کبھی اسٹیبلشمنٹ کا کہا جاتا ہے۔ سر کھوسا صاحب آپ واضح طور پر بتائیں گے کہ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ بیٹھے گی یا فوج کے ساتھ؟ دیکھیں دو باتیں گرمانی صاحب یہ میری لکھ لیں، یہی ہے پی ٹی آئی کا موقف۔ نمبر 1 جی، اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات ہوگی صرف کہ مہربانی کریں اپنے حلف کے اوپر رہیں، آپ نے سیاست میں حصہ نہیں مانے ہیں، آپ پر آپ کا حلف اٹھایا ہوا ہے، آپ آئین کے حدود و قیود کے اندر رہیں اور خدا را سیاست میں مداخلت نہ کریں، اس حد تک بالکل ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، ہاں بالکل ہر سیاسی جماعت سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ یہ فارم 47 والوں کو جو ہے نکال باہر کیا جائے، کیونکہ یہ گھوس بیٹھیے جو اسمبلی میں پارلیمان میں آ گئے ہیں، جو ہارے ہوئے کو جتا دیا گیا ہے اور ان کو حکومت کے جو ہے عہدوں پر فائز کر دیا گیا ہے، یہ غاصب ہیں، ان میں اور مارشل لاء میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سو آپ کا خیال ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہاں ان کو نکال دیں، جو باقی بچ جاتے ہیں جن کو عوام نے منتخب کیا ہے، ہم سبھی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر جو ہے بات کرنے کو تیار ہیں۔ اور یہ بہت از بس ضروری ہے کہ خدا را اپنے معاملات سیاستدان اپنے تئیں جو ہے اس کو متعین کر کے حل کریں اور پاکستان کو آگے چلنے دیں، پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کریں، اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں مت دیں، کیونکہ اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو پھر آپ لیگ پولنگ کرتے رہیں گے تو پھر آپ دوسری قوتوں کو مدعو کر رہے ہیں جو غیر آئینی ہیں، اور فسطائیت کی طرف مت بھیجیں اس ملک کو دھکیلے۔ چل ٹھیک ہے کھوسا صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین لطیف کھوسا کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو میاں صاحب نے آج پارٹی رہنماؤں سے خطاب کیا ہے اسی معاملے پر ہم شیخ روہیل اصغر صاحب سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین لطیف کھوسا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس پر ہم شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ شیخ صاحب آج بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف بیانات ہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ سوات میں جلسہ کر رہی ہے، میاں صاحب نے پارٹی رہنماؤں سے خطاب کیا، پیپلز پارٹی نے آج پریس کانفرنس کی، مختلف چیزیں ہیں۔ اب یہ تنقید ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے اوپر کہ ان کا جو نیریٹو تھا اس میں بدلاؤ آیا ہے۔ آج بھی میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں عمران خان کا ذکر کیا، ان سے ملاقات کا ذکر کیا، پھر کہا کہ اگر انہیں نہ نکالا جاتا تو ملک ترقی کرتا۔ میاں صاحب سر نکالے جانے کا تو شکوہ کرتے ہیں، تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب جنہوں نے نکالا ان کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ آپ کے نزدیک آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بیانیے میں کوئی فرق آیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ میں تو ویسے بنیادی طور پہ اس چیز کے میں میری تھوڑی اپنی سوچ ہے، پتہ نہیں آپ لوگ اس سے اتفاق کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، میاں صاحب تو بالکل ہی نہیں کریں گے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز سے اب نکل جانا چاہیے۔ بڑا کافی دفعہ میاں صاحب نے اس کا اعادہ کر دیا، کافی دفعہ اس کو ریپیٹ کر دیا، ریپیٹیشن ہو گئی ہے، بہت ساری نکال دیا کر دیا۔ نکالنے کے بعد تو سال حکومت رہی مسلم کی، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی آ گئی، پی ٹی آئی چلی گئی، پھر مسلم لیگ کی حکومت آ گئی، اب آج پھر مسلم لیگ کی حکومت ہے۔ میرا خیال آپ آگے دیکھنا چاہیے، آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے رہیں گے تو میرے خیال میں شاید پھر آپ ترقی نہیں کر پائیں، اس کو بھول جانا چاہیے۔
میرا خیال ہے کافی اچھا عرصہ ہو گیا یار، پرویز مشرف بھی بیچارہ مرے بھی اس کو کافی عرصہ ہو گیا، اب تو میرا خیال شاید وہ دوبارہ واپس آنے والا ہوگا پرویز مشرف، تو چھوڑ دینا چاہیے یار، اس کی جان چھوڑ دینی چاہیے. اب لوگوں نے کوئی اٹھ کے یہ کہہ رہا ہے جی ایوب خان کو قبر سے نکالو، یار کیا کرو قبر میں، اب اس کے کیا رہ گیا ہوگا پتہ نہیں، اب اس میں ہے بھی نہیں، ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی اب تو اب ان کو چھوڑ کے لیکن اب یہ شیخ صاحب جو دیکھیں پھر جو نواز شریف زندہ صاحب ہے. ذکر کر رہے ہیں، شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پھر خان صاحب سے بات چیت کرنی چاہیے، انگیج کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے؟ جس مقام پہ میاں نواز شریف صاحب ہیں اس مقام میں تو آپ سے یہی توقع کی جا سکتی ہے، آپ کو بہت بڑی بات کریں گے، آپ بڑے دل والی بات کریں گے، پیار کی بات کریں گے، برداشت کی بات کریں گے. تو ان کا خاصہ تھا میاں صاحب کا، بڑی محبت کی بات کرتے تھے، بڑی خوشگواری کی بات کرتے تھے. پتہ نہیں اب شاید عمر کے ساتھ ساتھ جیسے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب میں بھی اریٹیٹ ہو جاتا ہوں بڑی جلدی. اب شاید میاں صاحب تو مجھ سے بھی 2-3 سال بڑے ہیں تو وہ شاید اریٹیٹ ہو جاتے ہیں یا جلدی فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں میرے خیال میں شاید. لیکن شیخ صاحب اس یہی ہے وقت میری الیکشن کا سمجھ. بحث ہے نا، ہر طرف جو ہے وہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے. آپ نے بھی ایاز صادق صاحب کا نام تو لیا، لیکن سر اوورال بھی تو سوالات اٹھ رہے ہیں نا. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس الیکشن میں جو ہے وہ خرابی تھی، صرف ایاز صادق صاحب کا حلقہ نہیں تھا بلکہ باقی حلقے بھی، وہاں بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے؟ میں نے دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں، میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہو. اور ہے کہ دوسرے جی حلقوں کی بات تو میں کیسے کر سکتا ہوں، تو میں تو اس میں انوالو بھی نہیں ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اور میں نے یہاں پہ بھی جو بات کی تھی، میں نے بینیفیشری کی بات کی تھی، اور میں نے وہ یہ بات کی جی تھی، میں نے ڈیلیمیٹیشن کی بات کی تھی. کیوں کیا گیا، صحیح. اس کی وجوہات کیا تھی؟ اگر آپ کے گھر کو 3 جگہ پہ توڑ دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. ایک نئے بالکل. سرے سے آپ اپنے دوبارہ سے اس جو آپ کی ہے اپنا گھر ہے اس کو آپ تعمیر کرنا شروع کریں گے، آپ اس پہ پھر دوبارہ سے محنت کریں گے. آپ پتہ نہیں ہے ویسی تعمیر ویسی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا. تو میں نے تو وہ بات کی تھی، میں نے تو ٹیکنیکل بات کی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے تو سر اس پہ ڈیلیمیٹیشن صرف 1 آپ کا to 8 کی. بیان ہی ہے شیخ صاحب، یا اس پر آپ کوئی قانونی ایکشن یا کوئی الیکشن کمیشن یا کسی نہیں، عدالت سے میں رجوع ان کرنے کا باتوں بھی میں کوئی یقین نہیں رکھتا. ارادہ رکھ رہے ہیں؟ نہیں، اچھا میں ان باتوں میں یقین نہیں رکھتا. میں نے آپ کو کیا نا کہ میں نے الیکشن کمیشن کو میرے دوستوں نے جا کے ریویو کیا ڈیلیمیٹیشن کے خلاف، تو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دیا. اس لیے کہ وہ پیچھے سے ڈنڈا تھا نا، صحیح. الیکشن کمیشن کو اتنا دودھ کا دھڑا تو نہیں ہے. تو اس کے بعد جب یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ جب الیکشن جی کا رزلٹ آیا تو دوستوں نے مجبور کیا، دوستوں نے کہا، بلکہ میرا خیال دیکھ لیجیے اگر جا کے اپلیکیشن دیکھیں گے تو میرا خیال میں شاید میرے دستخط بھی نہیں ہوں گے اس کے اوپر، وہ جو دوبارہ گنتی کے لیے ری کاؤنٹنگ کے لیے درخواست دی تھی. جی. تو آر او صاحب نے بادشاہ سلامت ہے، آر او بادشاہ سلامت تھا، اس نے وہیں پہ ٹرن ڈاؤن کر دیا. بالکل اس نے کہا نہیں چلے بھاگ جائیں یہاں سے. تو بس وہ یہی بات ہے. اس کے اچھا. بعد میں تو ان چیزوں کا ویسے ہی قائل نہیں ہوں. نہیں لیکن سر اگر آر او نے آپ کی کوئی درخواست خارج کر دی یا نہیں مانی تو پھر تو آپ کے پاس ٹریبیونل الیکشن کمیشن تو موجود تھا، آپ پیچھے کیوں ہٹے پھر؟ الیکشن کمیشن جس نے میرا حلقہ توڑا اس نے بیڑا جی. گرک کیا. تو آپ سمجھتے ہیں، آپ مجھے اتنا نالائق سمجھتے ہیں، اتنا احمق سمجھتے ہیں کہ میں اسی کے پاس چلا جاؤں گا دوبارہ، اچھا کہ میں اچھا اس سے اچھا. جا کے انصاف مانگوں گا. لیکن سر ایک مجھے چیز، انصاف دے گا ہاں مجھے تو ایک آخری سوال نہیں سر جا آپ کے صحیح کے سامنے پاس. ضرور رکھوں گا. ہاں شیخ صاحب ایک سوال آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ اس وقت پی ٹی آئی جو فارم 45 47 کی بات کر رہی ہے، جو دھاندلی کی بات کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ان کو مینڈیٹ اپنا واپس دیا جائے تبھی بات چیت ہوگی حکومت کے ساتھ. سر اس کا اینڈ کیا دیکھ رہے ہیں، اس کا اینڈ رزلٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ نہیں، میں اس پہ میں پارشلی ان کے ساتھ اس بات پہ ایگری نہیں کرتا. دیکھیں میں نے آپ کو کیا، میں اپنے لیے آپ کو میں نے اپنی سوچ آپ کو بتا دیا ہے. تو وہاں پہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس ایسے ایویڈنس موجود ہیں یا ان کے پاس ایسے ٹھوس شواہد ہیں تو ان کو چاہیے اس فورم پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے، اگر الیکشن کمیشن ان کی بات نہیں مانتا ہاں اور جو ماننے کا بھی نہیں، تو اس کے بعد اور بڑے سارے فورم ہیں. آپ کے پاس ٹریبیونل موجود ہے، آپ کے پاس ہائی کورٹس موجود ہیں، آپ کے پاس سپریم کورٹ موجود ہے، آپ وہاں چلے جائیں. مگر یہ میرے خیال میں شاید ٹی وی اسکرینز پہ یا پریس کانفرنس میں یا جلسوں میں یہ بات طے نہیں ہوگی، یہ قانونی طور پہ طے کی جائے گی.
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس تو اپنا ایک ایسا اسٹرانگ فورم موجود ہے یار، قومی اسمبلی ہے جس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو وہاں اچھے الفاظ کے ساتھ اپنے صحیح موقف کو بیان کریں۔ میرا خیال یہ کہ دو صحیح چیزیں نا بڑا صحیح سوچ سمجھ کے، بڑے تحمل سے، بڑی بردباری سے یہ بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ ملک کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو، آپ کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، آپ کے رویے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایسا رویہ اور ایسی صحیح آواز ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو پتا چلے کہ آپ ان کی بھی بات کر رہے ہیں، صرف آپ اپنی بات نہ کریں۔ صحیح اگر آپ یہ کہتے رہیں گے جی ٹھیک ٹھیک میری حکومت، تو لوگ یہ کہیں گے ان کو تو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے، تو اپنی حکومت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بات سوچنی چاہیے، ہوں سمجھنی چاہیے، ہوں اور چلیں ان خطوط پہ ٹھیک ہے کام شیخ کرنا چاہیے جس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہو یار۔ اب چھوڑ دیں یہ ہوں باتیں۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ کئی سوالات ہیں لیکن مجھے یہاں پر بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہاں پر ہم ایک ناظرین بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو چمن کی صورتحال ہے بلوچستان کے حوالے سے، جو ایون لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور ضیاء اللہ لانگو صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے، جو خاص طور پر چمن کی صورتحال حالیہ کچھ دنوں میں رہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، اور اسی معاملے پر صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ لانگو صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ اس وقت سب سے پہلے تو مختصر یہ بتائیے گا کہ چمن کی صورتحال اس وقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا پیچھے سے اس کو بیک گراؤنڈ سے لیتا ہوں۔ دیکھیں، جس طرح ہماری گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ بارڈر پر پاسپورٹ کے ذریعے ہی آنا جانا ہوگا، وہ بھی گورنمنٹ کی کچھ ایسی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ جو ٹیررزم سے لنک کرتے ہیں، جو معیشت سے لنک کرتے ہیں، جس مجبوری کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی تو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مجھے اسپیکر بلوچستان اسمبلی کو چمن بھیجا۔ ہم چمن گئے، ہم وہاں لوگوں سے ملے، ہم نے کہا جو آپ کے ڈیمانڈز ہیں صوبائی حکومت سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو ہم وزیر اعلیٰ صاحب کو یہاں لا کے آپ کے مسائل سنیں گے، اور ہم سب آپ کے مسائل فیڈرل گورنمنٹ سے ڈسکس کریں گے۔ ہم ایک ایسا راستہ نکالیں گے جس سے ریاست کا بھی مسئلہ حل ہو اور آپ لوگ کا بھی مسئلہ ہو۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، ہم مسئلوں کو حل کرنے کے بجائے چیزوں کو پولیٹیسائز کرتے ہیں، جس میں پولیٹیکل پارٹیز آ گئے، انہوں نے انٹرفیئر کی، انہوں نے لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے بجائے ان کو اور ریاست اور حکومت کے خلاف ورگلانے کی کوشش کی تاکہ انسٹیبلٹی آ جائے۔ لیکن ہماری حکومت ایک ذمہ دار حکومت ہے، رسپانسبل حکومت ہے۔ اسی دن سے ہم نے اپنے لوگوں سے بات کی ہے، تو اس رات 3 دن پہلے ہمارے کچھ پولیو ورکرز مارے گئے تھے، جن کے لیے ان کو بلایا گیا کہ حکومتی اداروں کی معلومات کے مطابق اس میں یہی شرپسند لوگ ملوث ہیں جو عوام اور ریاست کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے چاہتے ہیں۔ وہاں ڈی سی آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی میرے خیال میں مہذب معاشرے میں یہ نہیں ہوتا ہے، وہاں ڈی سی کے آفس پر حملہ کیا گیا، ڈی سی کے آفس میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ اس کے بعد اب پتہ ہے کہ پاکستان ایک بنانا سٹیٹ نہیں ہے، ریاست کو ہر صورت میں اپنی رٹ قائم کرنی ہے۔ کل بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس چمن کے حوالے سے ہوا، اس میں یہی فیصلہ ہوا کہ چمن کے لوگ ہمارے لوگ ہیں، چمن کے عوام ہمارے ہیں، ان کے مسئلے ہم سنیں گے، ان کے مسئلوں کو ہم ایڈریس کریں گے، لیکن قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے، اور ریاست اور ریاستی اداروں کو کے خلاف کسی عوام کو اکسانے کی لانگو صاحب، اجازت۔ آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا یہ جو مظاہرہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے، چمن مظاہرے کے پیچھے یا دھرنے کے پیچھے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایجنڈا کچھ اور ہے؟ دیکھیں، ان کے ایشوز جینوئن بھی ہیں، کچھ ان کے مسائل بھی جینوئن ہیں، لیکن ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ان کے مسائل سے نہ سروکار رکھتے ہیں، نہ ان کے مسائل کو حل کرنے سے سروکار رکھتے ہیں۔ وہ ان کو کسی ایسے ٹریک پر لگاتے ہیں کہ ان سے ان کے مسئلے حل کرنے کے بجائے ریاست کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو جائے۔ تو میں چمن کے عوام سے، وہاں کے کاروباری افراد سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کے ورغلانے، پولیٹیکل پارٹیز کے ورغلانے میں، سیاسی نعروں میں آنے کی بجائے اپنے مسئلوں کو سنجیدگی سے بیٹھ کر
लांगू साहब, ये जो मामला है ये तो बड़ा पुराना मामला है। हाल ही में हमने देखा कि जब सरफराज बुगटी साहब निगरान वजीर दाखिला थे तो उस वक्त भी वो शहरी पार्लियामेंट हाउस आए थे और उनसे बातचीत की थी। तो आप नहीं समझते कि उन लोगों का कारोबार है वहाँ पर और उनकी बातचीत सुननी चाहिए, या फिर आप किसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि चलें अगर पासपोर्ट ना हो तो कोई बीच का रास्ता हो, कुछ आपने कोई तजावीज़ पेश की हैं? देखें, हम बारहा चमन के लोगों को कहते हैं, चमन के लोग मुहिब वतन लोग हैं। हाँ। चमन के लोग पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन चूंकि चमन एक बॉर्डर पर है, ये एक नेचुरली वो एक बॉर्डर पर वाक़ अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, तो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर गुज़िश्ता 20 साल से वहां के आने वाले लोगों से जो इस बॉर्डर को क्रॉस करके आते हैं, हमें बहुत मसले हैं। तो हम उस मसले को भी हल करना चाहते हैं और हमें पता है कि हमारे लोगों का रोजगार का भी मसला है। बहुत से लोग इससे बेरोजगार, हम उनके रोजगार के मसले भी हल कर रहे हैं। हम उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे दे रहे हैं, हम उनको लेवीज में जॉब्स की ऑफर की है, हमने उनको एफसी में जॉब्स की ऑफर की है, हमने उनको कहा हम आपको बेरोजगार होने नहीं देंगे। लेकिन जहां रियासत और हुकूमत को मसला होता है, हमारे अवाम को भी अपनी हुकूमत से ताउन। लेकिन जो हाल ही में जो फायरिंग का वाक़या पेश आया, उस वाक़े के हक़ाइक़ थे क्या? ये भी कहा गया कि वो निहत्ते शहरी थे, उनके ऊपर फायरिंग की गई, क्या हक़ाइक़ थे सर? देखिए, ये इस तरह मौक़ों पर शरपसंद लोग फ़ायदा उठाते हैं, अवाम और फोर्सेस के दरमियान गलतफहमी पैदा करने के लिए इस रश गश में एक हवाई फायरिंग कर लेता है, जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो जाता है। फिर शरपसंद भी फायरिंग करते हैं, फोर्सेस अपनी दिफा में भी फायरिंग ज़रूर करते हैं, उनको हथियार दिया गया अपने दिफा के लिए। तो ये सारा काम शरपसंदों का होता है जो फोर्सेस और अवाम को आमने सामने। लेकिन लांगू साहब, बल में मुख्तलिफ चैलेंजेस आपको दरपेश हैं, आप जिक्र भी करते हैं, लेकिन बतौर वज़ीर दाखिला ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में कौन से इलाके हैं जो आप समझते हैं कि हसास हैं और आपको किसकी तरफ से इस वक्त ज़्यादा ख़तरा है? मेरी नज़र में बलूचिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम ने हर चीज़ को अपने मुल्क से ज़्यादा अपने ज़ाती मुफाद के लिए जो है ज़ाती मुफाद को तरजीह देते हैं। हम पॉलिटिक्स करते हैं भी ज़ाती मुफाद के लिए करते हैं, हम अगर कोई मीडिया में कोई बात करते हैं भी अपनी रेटिंग के लिए करते हैं। मैं समझता हूँ हमने सियासत को सियासत के तौर पर लेनी चाहिए, लेकिन जहाँ मुल्क के मसले हों, वो लोग जो मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं, वो लोग जो मुल्क की सालमियत के पीछे हैं, उन सब के खिलाफ हमने एक पेज पर होना है और उनको दहशतगर्द कहना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। लांगू साहब, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अभी आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के कौन से इलाके हसास हैं जहाँ पर टीटीपी जो है वो मौजूद है? देखिए, मेरे नज़र में हसास हमारा ये बॉर्डर है जो 1400 किलोमीटर है, जिसको हम फेंसिंग भी करते हैं, लेकिन उस बॉर्डर के उस पार से हमारे साथ कोई ताउन नहीं होता है। तो इधर इतने बड़े बॉर्डर से फिर हमारे कुछ लोग उनके फैसिलिटेटर हैं, बदकिस्मती से अपने मुल्क के खिलाफ काम करते हैं। मुल्क जो होती है एक माँ होती है, तो मैं बदकिस्मती से वो उनका साथ देते हैं। तो इस बॉर्डर पार से जब तक हमारे हमसाया ममालिक हमारे साथ ताउन नहीं करते, ये दहशतगर्द आते जाएंगे और हम इनका मुकाबला करते हैं। मुल्क की जानिब से आप हुकूमत के साथ ताउन नहीं किया जा रहा? देखिए, अफगानिस्तान बॉर्डर तो खुलम खुला 20 साल से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन ईरान बॉर्डर भी जिस तरह से अपने अफगान हुकूमत के साथ उठाया है, बारहा उठाया गया, बारहा यकीन दहानी की गई है, लेकिन बदकिस्मती से अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है और अब तक भी हो रही है। साहब, हाल ही में जो बलोच यकजहती कमेटी है उनके खिलाफ एक FIR का इंदराज हुआ है। अब उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई भी एक्टिविटी हो, इवन अगर वो जमा भी होते हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है। बलोच यकजहती कमेटी के खिलाफ जो FIR का इंदराज हुआ, इस मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी मीडिया, हमारे लोगों, हमारे अवाम, सिविल सोसाइटी एक चीज सब देख लें। बलोच यकजहती कमेटी हो या जो भी हो, सबसे पहला शर्त ये है कि हमने अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करना है और हमने अपने मुल्क के साथ मुहिब वतन रहना है। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं चाहेगा कि बाहर मुल्क जाकर पाकिस्तान के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, और जो लोग गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हम बदकिस्मती से
पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बजाय हम उनके साथ। लेकिन लांगो साहब, ये जो लापता अफराद का मामला है, आप बताएंगे कि ओवरऑल सूरत हाल क्या है? क्या जो फिगर पेश किया जा रहा है, हुकूमत तो हमेशा ये कहती रही है कि ये फिगर दुरुस्त नहीं है, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? और क्या जो लापता अफराद के लवाहिकीन आप नहीं समझते कि उनसे अगर बातचीत की जाए तो मुनासिब है? देखिए, लापता अफराद के बारे में आपको एक बात बताऊं कि यहाँ एक गुज़िश्ता 20 साल से एक जंग 25 साल से चल रही, जिसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ एजेंसियां अफगानिस्तान में बैठकर डायरेक्ट इसको हैंडल कर रही हैं। इस दौरान 18 कॉन्सुलेट जनरल को लेते इंडिया ने, तो वहां से ये सब कुछ मॉनिटर हो रहा था। तो ये सैकड़ों की तादाद में हमारे नौजवान वहां जा रहे थे, ट्रेनिंग हासिल करके वहां से आ रहे थे। तो यहाँ ये उन एजेंसियों के भी हाथ चढ़ सकते हैं। 5-6 एजेंसियां मुतहर्रिक अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे, और फिर कुछ लोग हम देखते रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। ग्वादर की कार्रवाई हो रही है, नोशकी में कार्रवाई हो रहा है, मच में कार्रवाई हो रही है। ये कौन लोग हैं? ये तो हमारे लोग, रजिस्टर्ड लोग तो नहीं है कि गए हैं, ये सारे यही लोग हैं। और टेररिज्म और लापता अफराद ये सब आपस में लिंक्ड है। जब तक हम सब मिल बैठकर इस मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, जो लोग पहाड़ों पर जाते हैं वो भी वहाँ खैरात करने नहीं जाते, वो भी लोगों को मारते हैं, उनके खिलाफ भी बात करनी चाहिए। वो भी लोगों को गुमशुदा करते हैं, वो भी लोगों को कत्ल करते हैं, वो भी रियासत के खिलाफ हरकतें करते हैं, वो भी रियासत के खिलाफ बातें करती हैं। उनके खिलाफ तो कोई सेमिनार नहीं होते, उनके खिलाफ तो कोई, अभी यही लोग जो पहाड़ों में हैं, इनमें से एक बंदे को ऑपरेशन में अगर कत्ल किया जाता है तो सारे मीडिया में आ जाता है, लेकिन उस ऑपरेशन में जो बंदा मारा गया उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा जाता है कि इसके हाथ कितने लोगों के खून से रंगे हुए हैं। ये कहा कि ये लिंक्ड हैं दहशतगर्द और जो मिसिंग पर्सन्स हैं, आप क्या समझते हैं? आप क्या दावा कर रहे हैं कि क्या ये जो लापता अफराद हैं ये भी दहशतगर्दी में मुलविस हैं? देखिए, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ये टेररिस्ट जो लड़ रहे हैं, ये मारे भी जाते हैं, ये गुम भी हो जाते हैं। इनको शायद खुफिया एजेंसी उठाएं, इनको इंडिया की खुफिया एजेंसियां उठाएं, इनको इसराइल के खुफिया, क्योंकि इनका एक तरीकाकार होता है। ये जब उधर किसी को ले जाते हैं टेररिज्म कराने, किसी नए को, उसको अपना सारा सेटअप दिखा लेते हैं कि ये हमारा कैंप है, ये हमारा ये चीज है। जब वो बंदा उनसे निकलना चाहता है, वो उसको कहते हैं आपने अभी हमारा सब कुछ देखा, अभी हम आपको छोड़ नहीं सकते। तो इसमें वो लोग उसको मारते भी हैं, पकड़ते भी हैं। वो फोर्सेस के साथ भी लड़ाइयों में लड़ सकता है। जंग में सब कुछ होता है, जंग बर्बादी है। इसलिए हम कहते हैं कि टेबल पे आके बैठना चाहिए। इससे मुल्क में दहशतगर्दी का भी मसला हल होगा, इसमें लापता अफराद का भी मसला हल होगा। जब तक हम एक आंख बंद करके कहें कि लोग लापता हो रहे हैं और मुल्क का ना सोचे, मुल्क को नुकसान नहीं हो रहा है, ये मेरे ख्याल में एक धुगलापन है। और उस वक्त लेकिन लांगो साहब, अब ये जो दावा कर रहे हैं कि वो लोग फैसिलिटेट करते हैं हमारे अपने ही लोग, तो फिर मुनासिब नहीं कि आप उनको सामने लाएं ताकि आपके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो नहीं होगी? या फिर ये जो फैसिलिटेटर आपके मुताबिक हैं उनके खिलाफ फिर हुकूमत क्या एक्शन ले रही है? देखिए, हमने कहा है कि ये बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान का है, ये बलूचिस्तानियों का है। और इसमें बलूचिस्तान के हकूक की जंग के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के हकूक की जंग के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। और हम हकीकी जदोजहद में सबसे 2 कदम आगे होंगे। लेकिन वो लोग जो कुश्त खून बैरूनी एजेंडे पर, दुश्मन के एजेंडे पर हमारे मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं, वो चाहे हम में से हो या बाहर से हो, हम अपने मुल्क से ज्यादा किसी को अजीज नहीं रखते। हम सब के खिलाफ कार्रवाई। लांगो साहब, बहुत शुक्रिया, ने वक्त निकाला। नाज़रीन, ज़ियाउल्लाह लांगो साहब, सूबाई वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की गुफ्तगू आपने सुनी, जो चमन की सूरत हाल के हवाले से और लापता अफराद के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे थे, वो हमने उस पर जो सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है वो जानने की कोशिश की। मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी जो शेख रोहेल असगर साहब और लतीफ़ खोसा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।